السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. تو ہم چلے اس سال کے آخری سفر کی طرف، آخری ٹرپ کی طرف، جو کہ بہت مزہ آنے والا ہے. لاسٹ تک ضرور دیکھنا، اسکپ مت کرنا. جو بھی انتظام کیے ہم سب نے مل کے کیے اور بہت مزہ آیا. اور یہ ہمارے استاد محترم جن کا ہمیں انتظار تھا آ گئے، اور کھڑے کھڑے حالت خراب ہو گئی تھی. تو میں نے سوچا کہ لاؤ میں مٹھائی بانٹ دیتا ہوں. تو میں نے مٹھائی بانٹی اور ہم سب کیسا بھی کر کے وہاں پہ پہنچے. پہنچنے کے بعد ہم لوگ جو بھی وہاں پہ سامان لائے تھے ہم لوگ نے سب نیچے اتارا. نیچے اتارنے کے بعد ہمیں لگا کہ ہمارے بس والے بھائی جو ہے جا رہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بس والے بھائی نہیں جا رہے تھے. پھر ہم لوگ نے وضو بنائے. وضو بنانے کے بعد ہم لوگ گئے عمدۃ المحدثین حضرت محمد خواجہ شریف صاحب علیہ رحمت رضوان، جو کہ جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث تھے. اور آپ کے بارے میں کیا ہی بیان کرنا، ان کے بارے میں بیان کرنے کے وہ ہمارے استاد محترم تھے. اور ہم لوگ جو جگہ پہ گئے تھے، سب سے پہلے ہم وہاں پہ گئے جہاں پہ خواجہ شریف صاحب علیہ رحمت رضوان جہاں پہ آیا کرتے تھے، سکندر درویش علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں. یہاں پہ حضرت آتے تھے، یہاں پہ بیٹھتے تھے. ہم لوگوں نے سلام عرض کیا حضرت کی بارگاہ میں. سلام عرض کیا پھر سلام عرض کرنے کے بعد حضرت ہمارے استاد محترم خواجہ شریف صاحب علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں گئے. چادر چڑھائی. چادر چڑھانے کے بعد پھول وغیرہ چڑھائے. اس کے بعد ہم لوگ نے دعائیں مانگی کہ جتنے بھی اللہ ہماری تمنا ہے، سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے. پھر یہاں پہ بھی ہم نے آ کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں. اور اس کے بعد ہمارے استاد محترم نے دعا مانگی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ الا اللہ یا فرد یا صمد وبالرجيعين والعمين قدرا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا کریم اکرمنا لا إله إلا الله لا إله إلا ہمی کے برکشود صبر و شکیب در بود پردہ ہمی کے برکشود صبر و شکیب در بود کرد بفتنہ مبتلا کرد بفتنہ مبتلا سے جمال یار من مہر و نجوم برزیا مصطفیٰ کے منہ سے ادا ہوا تھا، پڑھ کر اسے سنایا شیخ الحدیث تم نے کیا ہے خدا بتایا شیخ الحدیث تم. پھر استاد محترم خالد احمد صاحب اظہری نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے احادیث کو جمع کرنے کے لیے، احادیث کو پھیلانے کے لیے کتنے سفر کیے. وہ دہلی میں 3 سال رہے، پھر مدینہ منورہ میں سفر کیے، اور اتنے مطلب حضرت کی خوبیاں اتنے بیان کرے کہ میں آپ کو اتنے سارے چھوٹے سے ولاگ میں نہیں بتا سکتا. پھر ہم لوگ نے وہاں پہ جو بھی نیاز ویاز کرے تھے وہ بانٹے، کھائے. اور اس کے بعد ہمارے استاد محترم کے فرزند آئے ہوئے تھے جن کا نام ولی اللہ شریف صاحب ہے. تو انہوں نے بھی ہمیں اپنے والد صاحب کے بارے میں بتایا. اور یہ ہمارے نعمان بھائی جو پوسٹ دے رہے تھے کہ ہمیں ولاگ میں لو، اور ہمارے شمس الدین بھائی جو بھی بول رہے تھے کہ ہمیں ولاگ میں لو. پھر ان کا دیکھ کے ہمارے صلاح الدین بھائی ہمارے بیسٹی جو آ گئے کہ ہمیں بھی ولاگ میں لو. پھر اس کے بعد یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں نا پٹلا پلی شریف کے اندر ہے، جو حیدرآباد سے تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر کا ہوگا. ایک بار آپ کو ٹائم ملے، آپ حیدرآباد کے ہیں یا حیدرآباد کے آس پاس کے بھی ہیں، تو ایک بار یہاں پہ آئیں ضرور زیارت کے لیے. اور ہم اب بھی نیچے جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ حضرت جو ہے بغدادی قاعدہ پڑھتے تھے. یہاں آ کے بغدادی قاعدہ پڑھتے تھے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کرامت بھی ہوئی تھی.
وہ کرامت کے بارے میں کون سے بزرگ نے کی تھی اور کیا ہوا تھا وہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہاں پر ایک کرامت ہوئی تھی، میں آگے بتاتا ہوں وہ کرامت کیا ہے۔ تو اس کے پھر یہاں پہ جو ہے حضرت بغدادی قاعدہ پڑھتے تھے بچپن میں آ کے۔ ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر دو پہاڑوں کے بیچ میں حضرت نے ایک حجرہ بنایا تھا، اور وہاں پہ آ کے حضرت جو ہے بغدادی قاعدہ پڑھتے تھے۔ اتنا سکون ملا اندر جانے کے بعد، الحمدللہ میں بہت خوش ہوا اندر جانے کے بعد۔ اور یہ جو حجرہ ہے اس کا نام جو ہے سکندر درویش رکھا گیا ہے، اور حضرت کی طرف نسبت کر کے رکھا گیا ہے حجرے کا نام۔ اس کے بعد ہم آئیے چلتے ہیں، سامنے ایک مسجد ہے جو اس گاؤں کی سب سے پہلی مسجد تھی، بہت پرانی مسجد ہے، آپ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ کتنی پرانی۔ خدیر تو یہ بھی جو ہے سکندر درویش نام سے حضرت کی طرف نسبت کر کے مسجد کا نام رکھا گیا ہے۔ اور یہ ہے جو میں کرامت کے بارے میں آپ کو بات کر رہا تھا، وہ کرامت یہ ہے کہ کسی بزرگ نے یہ پتھر پہ آ کے اپنا قدم مبارک مارے تھے تو سوراخ پڑ گیا تھا، اور یہاں سے 10 محرم کے دن ہمیشہ پانی نکلتا ہے، 10 محرم کے دن۔ اور اندر اپن ہاتھ ڈالنے کے بعد جو ہے پتھر سخت رہتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا بالکل نہیں تھا، یہاں پہ اندر کا پتھر نرم تھا، مٹی کے جیسا نرم تھا۔ اور یہ جو ہے جنگل کا علاقہ تھا پیچھے جو ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے نماز کی تیاری کی ہے، وہاں کا عصر کا ٹائم ہو رہا تھا جب وہاں پہنچے تھے، تو نماز کی تیاری کی، نماز اذان دی گئی، اذان کے بعد نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے یادگار تصویریں لیے جو ہمیں بعد میں بہت یاد آتی ہے۔ یہ جو پل رہے تھے نا، یہ جو ساتھ میں جماعت ساتھیوں کے ساتھ استاد کو لے کے جو بھی ٹرپ ہوتی ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت یاد آتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہی ہے بلاگ بنانے کا کہ آگے جا کے ہے نا کچھ نہ ہو، یاد تو آتا ہے۔ پھر ہم لوگ چل دیے نیچے کی طرف، اور یہ ہم نے دیکھے نعمان بھائی کو کچھ دکھا، تو یہ تھا سانپ۔ جو سانپ اپنی جلد بدلتا ہے مہینے میں یا 6 مہینے میں، سانپ جو جلد بدلتا ہے، وہ نعمان بھائی نے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ نعمان بھائی ہے خطرناک، کچھ بھی ہاتھ میں لے لیتے بغیر سوچے سمجھے۔ میں نے تو بولا کہ بھائی اس کو دور ہی رکھو۔ اس کے بعد ہمیں ملے مور کے پنکھ، کچھ نہ کچھ مل ہی رہا تھا، کیوں بولے تو جنگل کا علاقہ ہے، اور جنگل کے علاقے میں ایسا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کھیلنا شروع کرے بیٹ بال، کرکٹ کھیلنا شروع کرے، IPL کی تیاری کرتے ہیں۔ میں بولا چلو IPL کی تیاری شروع ہی کر دیتے ہیں آج سے۔ پھر اس کے بعد میں نے مارا ہیلی کاپٹر شاٹ، اور بال اٹھ کے گیا جنگل کے پار، اور پھر آئے نعمان بھائی ہمارے مور کے پنکھ لے کے کہ میں موروں کے پنکھ کو بناؤں گا تلوار۔ پھر یہ کار تھی اور بس تھی جس میں ہم لوگ آئے تھے، جگہ کم پڑ گئی تھی اس لیے ہمیں کار بھی بک کرنا پڑا۔ اور یہ دیکھو آپ، کھیت بھی ہے، اور اتنا اچھا ویو تھا۔ معلوم ہے آپ کو گاؤں کا ویو کیسا رہتا ہے، بہت بہترین تھا۔ اس کے بعد ہمارے صلاح الدین بھائی آئے جو وراٹ کوہلی نے جن کو چنا تھا، بھائی نے شاٹ مارے لیکن بال دکھا ہی نہیں کیونکہ بال بیٹ کے نیچے سے چلے گیا تھا۔ اور یہ ہمارے ثاقب بھائی جنہوں نے جانے کی پوری پلاننگ کیے تھے، اور ہمارے نعمان بھائی کو کیا ہوا تھا، تھک گئے تھے شاید، انتظار کی سنا آپ نے، وہ تھک گئے تھے شاید وہ، تو انہوں نے انتظار کرتے کرتے انتہائی کر دیے۔ پھر ہم لوگ چلے ہماری سفر کی دوسری منزل کی طرف، تھک گئے تھے یار بہت۔ اس کے بعد تھوڑا سا ویو دیکھے، بہت بہترین تھا۔ غروب آفتاب کا وقت تھا تو سورج بھائی نیچے جا رہے تھے، پھر مغرب کا ٹائم قریب تھا، تو تقریباً 6:20 ہو رہے تھے، تو ہم لوگ وہاں پہ ایک مسجد دکھی، بہت خوبصورت تھی، ایسا دکھ رہا تھا کہ بس دبئی میں ہی آ گئے۔ اچھی سی خوبصورت، ماشاءاللہ بہت اچھی مسجد تھی۔ پھر ہم لوگ نے وہاں پہ سب نیچے اترے، نیچے اترنے کے بعد نماز کہاں جانا ہے، اور یہ جو پل رہتے ہیں نا بہت یاد آتے ہیں، آگے جا کے آپ کو بہت یاد آتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اگر جاؤ نا کہیں پہ بھی تو کیپچر کر لیا کرو۔ اور یہ ہمارے سمیع اللہ بھائی جو ہمیں بول رہے تھے کہ ہمیں ولاگ میں رکھو، ولاگ میں ضرور لینا۔ پھر مغرب کی اذان وہاں پہ شروع ہو گئی تھی، تو آئیے مغرب کی اذان سنتے ہیں۔ أشهد أن لا إله
نیچے مدرسہ بھی تھا، نیچے مدرسہ تھا لیکن وہاں پہ جانا الاؤڈ نہیں تھا، وہاں پہ نو انٹری تھی. پھر ہماری نماز جو ہے ہو گئی. اس کے بعد ہم لوگ تھوڑی فوٹو ووٹو نکالے، وہاں پہ بیٹھے. یہ ہل پارک ریسٹورینٹ جو ہے حیدرآباد کے شمشاباد جاتے وہاں پہ رستے میں ہی پڑتا ہے یہ. پھر وہاں پہ تھوڑی دیر باتیں کیے. اور یہ جو لوگ ہیں وہ کار میں آئے تھے تو یہ لوگ یہیں رکنے والے تھے تھوڑی دیر کے لیے. تو یہ مسجد کے بازو میں ہی ہل پارک ہے ریسٹورینٹ، بہت اچھا تھا. وہاں پہ ڈسپلے کے لیے کار کو بھی رکھے تھے. پھر ہم لوگ چلے ہمارے منزل کی طرف، تھوڑے بہت ویڈیو نکالتے. پھر ہم لوگ پہنچے دارالعلوم محبوبیہ، جو ہمارے دوست ہے ان کے والد صاحب کا ہے، عظیم بھائی بول کے ہے، ان کے والد صاحب کا ہے. پھر تو ہمارے وجاہت بھائی اور ہم سب مل کے کھانے کا انتظار کر رہے تھے کہ بھائی بہت بھوک لگی ہے، کھانا آئے تو بہت اچھی بات ہے. پھر ثاقب بھائی آئے کہ تھوڑی دیر رک جائیے، آپ کے سامنے کھانے کو حاضر کیا جائے گا. تو ہماری بھوک تو ایسی بڑھتے گئی. پھر آخرکار ہماری بریانی ہمارے سامنے ہی تھی. اور معلوم ہے حیدرآباد میں تو بریانی اور مندی سے ہی کام ہوتا ہے، کہیں پہ بھی جاؤ حیدرآباد میں بریانی. پھر اس کے بعد کھانا کھائے. کھانا کھانے کے بعد وہاں سامنے ہی ندی تھی، وہاں پہ ہم لوگ ذرا کھڑے رہے، باتیں کیے. اور اس کے بعد ہم لوگ چل دیے ہماری منزل کی طرف. پھر ہم لوگ آخرکار نظامیہ پہنچ گئے، جامعہ نظامیہ. پھر ہم لوگ آئے، سب سے ملاقات کیے. اور یہ ہماری انشاءاللہ شاید ہی ہماری آخری ملاقات ہوں گی. اس کے بعد ہم لوگ ملیں گے یا نہیں ملیں گے. پھر حضرت سے ہم لوگ ملے، جو ہمارے استاد محترم بھی رہ چکے ہیں، عمدۃ المحدثین حضرت خواجہ شریف صاحب علیہ رحمۃ رضوان کے فرزند تھے، جو آپ جن کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر آئے، سب سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب